بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کی 10ویں رات شام سے صبح تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عبادت الہی میں رات گزاری۔ رات کے پچھلے پہر آپ پر استغراق کی کیفیت طاری ہوئی۔ حق تعالی کی یاد میں اس قدر محو ہوئے کہ دنیا و ما فیہا کی طرف توجہ نہ رہی۔ اسی عالم میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف لائے اور حضرت امام حسین کو بچوں کی طرح گود میں لے کر خوب پیار فرمایا اور فرمایا، اے جان و دل کے چین، نور العین میرے حسین، میں خوب جانتا ہوں کہ دشمن تیرے در پہ آزار ہیں اور تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا تم صبر و شکر سے اس ساعت کو گزارنا۔ تیرے جتنے قاتل ہیں قیامت کے دن سب میری شفاعت سے محروم رہیں گے اور تجھے شہادت کا بڑا درجہ ملنے والا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں تم اس کرب و بلا سے چھوٹ جاؤ گے۔ بیٹا بہشت تیرے لیے سنواری گئی ہے، تیرے ماں باپ بہشت کے دروازے پر تیری راہ تک رہے ہیں۔ یہ باتیں ارشاد فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت امام حسین کے سر و سینہ پر ہاتھ مبارک پھیر کر دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے حسین کو صبر و اجر عنایت فرما۔ محرم کی 10ویں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمہ کے گرد جو خندق کھدوا رکھی تھی وہ لکڑیوں سے بھروا کر ان میں آگ روشن کر دی تاکہ حرم شب خون وغیرہ سے محفوظ رہیں اور دشمن خیمہ تک نہ پہنچ سکے۔ ایک یزیدی بے دین نے آگ روشن دیکھ کر کہا، اے حسین، آتش دوزخ سے پہلے ہی تم نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال لیا، معاذ اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا تو نے جھوٹ بولا۔ پھر آپ نے رو بقبلہ ہو کر فرمایا، اے اللہ اسے آگ کی طرف کھینچ۔ یہ دعا کرتے ہی اس بے دین کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں پھنسا، گھوڑا گرا، لگام ہاتھ سے چھوٹی، پاؤں لگام میں الجھا، گھوڑا لے کر بھاگا حتیٰ کہ اسے خندق کی آگ میں لا کر گرایا اور خود چلا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور سر اٹھا کر بآواز بلند فرمایا، الہی ہم تیرے رسول کی آل ہیں، ہمارا انصاف ظالموں سے لینا۔ اتنے میں ایک اور بے دین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ اے حسین، نہر فرات کیسی موجیں مار رہا ہے مگر اس سے تجھے ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا، یوں ہی پیاسا قتل کیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر آزردہ ہوئے اور آبدیدہ ہو کر دعا فرمائی، الہی اسے پیاسا مار۔ یکایک اس کے گھوڑے نے شوخی کر کے گرایا، یہ اٹھ کر گھوڑا پکڑنے دوڑتا، پھر پیاس غالب ہوئی، پیاس پیاس پکارتا رہا مگر حلق سے پانی نہ اترا، آخر اسی پیاس کی حالت میں مر گیا۔